سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا گریبان چاک کرے، رخسار پیٹے اور جاہلیت والی پکار پکارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 3046، مسند احمد۔ دوسری سند، جو شخص رخسار پیٹے یا گریبان چاک کرے یا جاہلیت کی پکار پکارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 3047، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس ہوئے تو آپ نے انصاری خواتین کی آواز سنی جو اپنے شوہروں کی شہادت پر رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن حمزہ، اس کے لیے تو رونے والیاں کوئی نہیں ہیں۔ جب یہ بات انصاری خواتین کو پہنچی تو وہ آئیں اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے اور ان کو روتے ہوئے سنا تو فرمایا، ان پر افسوس ہے، یہ رات سے روتی رہیں، ان سے کہو کہ لوٹ جائیں اور آج کے بعد کسی فوت ہونے والے پر نہ روئیں۔ حدیث نمبر 3048، مسند احمد۔ یزید بن اوس کہتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب لوگ رونے لگے تو انہوں نے کہا، جس آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہو، میں بھی اس سے بری ہوں۔ لوگوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں سے برات کا اظہار کیا؟ اس نے کہا، جو مصیبت کے وقت سر منڈائے یا دامن پھاڑے یا ممنوع الفاظ کہتے ہوئے بلند آواز میں روئے۔ حدیث نمبر 3049، مسند احمد۔ صفوان بن محرز کہتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی، لوگ رونے لگے۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا، جس آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا، میں بھی اس سے بری ہوں، یعنی اس سے جو مصیبت کے وقت سر منڈائے یا کپڑے پھاڑے یا بلند آواز سے واویلا کرے۔ حدیث نمبر 3050، مسند احمد۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی، جب اہل ایمان خواتین آپ کے پاس آئیں تو وہ ان باتوں کی بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی اور کسی پر بہتان ترازی نہیں کریں گی اور کسی معروف کام میں آپ کی حکم دولی نہیں کریں گی۔ سورہ ممتحنہ، آیت نمبر 12۔ ان معروف کاموں میں سے ایک نوحہ بھی تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں خاندان والوں نے دور جاہلیت میں نوحہ کرنے میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی ان کا ساتھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر فلاں خاندان والے۔ حدیث نمبر 3051، مسند احمد۔